اور جہاں تک اس کے فضائل فوائد کا تعلق ہے تو ایک فائدہ یہ کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ معذور ہے، کوئی اس کو جسمانی عذر لاحق ہو گیا یا اور ایسا خارجی عذر لاحق ہو گیا اور عذر جاتا نہیں ہے، تو وہ سورہ مدثر روزانہ پڑھے 1 مرتبہ، پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کرے اور تھوڑا سا پانی دم کر کے پی لیا کرے، تو جسمانی اگر عذر ہے بیماری کی وجہ سے وہ بھی دور ہو جائے گا، یا اور خارجی ایسے آزار لاحق ہو گئے ہیں، کوئی دشمنی یا عداوت اس وجہ سے کوئی عذر لاحق ہو گئے، بہت سے اپنے پازیٹیو کام نہیں کر پاتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے وہ سارے عذر دور کر دیں گے، سبحان اللہ، اس کو سلامتی مل جائے گی۔ واہ، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر جو انسان مالدار بننا چاہتا ہے کہ مالدار بن جاؤں، زندگی میں اسٹیبل ہو جائے، تو سورہ مدثر روزانہ 1 مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد تلاوت کرے۔ کون مالدار نہیں بننا چاہتا اس دنیا بالکل میں؟ بالکل فطری بات ہے، جی، تو وہ جو ہے کہ تلاوت کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے غیب سے ایسے راستے کھول دیں گے کہ وہ مالدار ہو جائے گا اور اس کی زندگی زبردست اسٹیبل ہو جائے گی، اس کا فائدہ۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے دین کے جو کام کرے یا نیکیاں جو کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرف قبول پا جائیں، تو یہ سورہ مدثر تلاوت کر کے دعا کیا کرے کہ یا اللہ جو نیکیاں میں کرتا ہوں وہ نیکیاں میری قبول ہو جائیں، کیونکہ اصل تو قبول ہے، واہ، ہاں، اصل بات تو وصول اصل نہیں، قبول اصل ہے۔ واہ، وصول اور وصل تو لوگوں کو بیت اللہ تک بھی ہو جاتا ہے، واہ، لیکن وہاں حاضری قبول ہو گئی، فیصلہ وہاں پر ہے، جی، تو وصول اصل نہیں قبول اصل، تو اس کے لیے سورہ مدثر کے اندر تاثیر ہے، یہ تلاوت کر کے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو قبول کریں گے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان جو سورہ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے یا یہ کہ وہ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے اور حافظہ ساتھ نہیں دیتا ہے، تو سورہ مدثر کی روزانہ تلاوت کر کے آدھا کپ پانی دم کر کے پی لیا کرے، اس کے لیے قرآن کا حفظ آسان ہو جائے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ہاں، کیا یہ خاص طور پر طالب علموں کے لیے یا جو والد اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں ان کو سورہ مدثر دم کریں، روزانہ پانی پلائیں، ان کے لیے حفظ قرآن آسان ہو جائے گا۔ کیا یہ اس کے فوائد بہت بڑی بات ہے۔ زبردست۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے رزق کی تنگی کا شکار ہوگا اور دنیا کے اندر اس پر مصائب و مصیبتیں رہیں گی، لہٰذا اس کو چاہیے کہ اگر ایسا دیکھ لے تو حسب توفیق جو مالی صدقہ نکالے اور اللہ تبارک و تعالی سے عافیت کی دعا کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی خواب کی بری اثر سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جو خوب مال و دولت عطا کریں گے اور اس کی کسی قسم کی کوئی محتاجی نہیں رہے گی، اور اس کو راہ اللہ میں خرچ کرنے کی توفیق دیں گے، راہ اللہ میں خرچ کرے گا اور خرچ کا اس کو جو ہے گویا کہ اللہ دنیا کے اندر اجر بھی عطا کریں گے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ دنیا کے اندر عزت پائے گا اور آخر میں اس کی انشاءاللہ نجات ہوگی۔ واہ، تو یہ خواب میں تعبیر۔ بہت خوب۔